أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت اور شوق نال تمام احباب بارگاہ خیر الانام دے اندر پیش فرماؤ. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. شایست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. حمد و صلاۃ تو بعد عزت و احترام دے لائق قابل قدر میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا
بے پایاں لطف و احسان اور کروڑہا مرتبہ کرم کہ جس اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے اندر میرا اور آپ دا شمار فرمایا، حضور دی نسبت ملی، حضور دیاں نسبتاں دا حیا ملا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ایک خوبصورت نسبت، ایک خوبصورت تعلق نہ صرف مردی واری بلکہ قبر دے اندر اور حشر دے اندر ہر دعا مقامات دوتے رب العالمین اس نو قائم و دائم فرمائے اور اس دا فیض نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، انسانی زندگی دے مختلف کماں نو سر انجام دین واسطے ایک ٹائم ٹیبل مرتب کردے ہیں جدے اندر سیکنڈاں دا بھی خیال رکھیا ویندا، منٹاں دا بھی خیال رکھیا ویندا، پھر ادوتے گھنٹے آ گئے، دن آ گئے، ہفتے آ گئے، مہینے آ گئے، سال آ گئے۔ اور اس تو بغیر جڑے ترقی یافتہ ممالک دے لوگ ہیں وہ سمجھدیں کہ اس تو بغیر ترقی اور زندگی نہیں گزر سکتی کہ اگر کوئی بندہ اپنا نظام الاوقات ترتیب نہ دے کہ کس گھنٹے اندر میں کیڑا کام کرنا ہے، کیڑا لمحہ میرے کس کام واسطے مختص ہے، کیڑا مہینہ ساڑھے کس کام دے، کیڑا سال ساڑھے کس کام واسطے، اگر وہ مختص نہ کرن وہ دن ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ساڑھے یار نہیں کہ راتی جناب 1-2 بجے تک موبائل یوز کیتا پھر سو گیا، سویرے کدائیں پڑھنا ہی تو اتھے بجائے 9 دے اتھے کدائیں 12-1 بجے پڑھیا، بات اتھے جھوٹے بہانے، ٹھیک ہے جی، تو وہ دن کس طرح ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ عالمی سطح دوتے مختلف قسم دے کلنڈرن، تاریخن جدے اندر ہجری بھی ہے، عیسوی بھی ہے، بکرمی بھی ہے، شمسی ہے، قمری ہے۔ تو حاضرین کرامی سورج دے جڑے مہینے وہ تو ان پتہ ہے سامن بھادوں یہ سارے مہینے اس دے حساب چند، قمری مہینے چاند دے مہینے جس طرح محرم الحرام شریف دے مہینے دا آغاز ہے، اور اس دا آغاز جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر فرمایا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اسلام دا نور جدن پھیلیا نا دور دراز تک اور سلطنت طویل ہو گئی 22 لاکھ مربع میل تک، تو پھر ضروری بن گیا کہ اسلامی سلطنت دے اندر ایک اسلامی کیلنڈر دا اجرا کیتا جائے۔ تو جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال دا آغاز فرمایا، اور اس دے مطابق آج 1445 ہجری شروع اور ادھے پہلے مہینے دا دوسرا دن ہے، پہلے مہینے دا دوسرا دن ہے، اور سن کیڑا ہے 1445 ہجری، بولیے 1445 سال شروع ہے۔ حاضرین محترم، اسلامی مہینے دا آغاز محرم الحرام شریف دے مہینے تو ہویا، اور یاد رکھیا ہے کہ رمضان المبارک تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والا مہینہ وہ محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے۔ اس نو اللہ دا مہینہ قرار دیتا گیا، اور محرم دے ساتھ نال جڑے الحرام دا لفظ اس واسطے لایا ویندا تاکہ ایدے اندر اور زیادہ معنی دے وچ کشش پیدا ہوئے۔ حرام نال کس واسطے لکھیا ویندا ہے کہ تاکہ محرم دا جو معنی او دے اندر مزید کشش پیدا ہوئے، مزید طاقت تے قوت پیدا ہوئے، یعنی بہت زیادہ حرمت تے تعظیم اور عزت والا مہینہ، اس نو یعنی محرم الحرام شریف دا نام دیتا گیا۔ حاضرین محترم، جو آیہ مقدسہ میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیہ مقدسہ دے تحت اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کلام دا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حکم ہویا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہن یاد دلائے کرو، انہن یاد دلاؤ، اپنی امت نو تذکرہ سناؤ، اپنی امت دے سامنے چرچا کیتا کرو، سنایا کرو، ذکر کیتا کرو، یاد دلایا کرو۔ کیڑی چیز؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اللہ دے مہینیاں دی یاد دلایا کرو، اللہ دے دناں دی یاد دلایا کرو۔ اللہ دے دن بے ایام اللہ ہیں تے سارے ہی اللہ دے دن، 365 دن ہومن، راتوں ہومن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر پل، ہر سیکنڈ، سارے دے سارے میرے رب دے۔ لیکن مفسرین کرام بیان کر دیں کہ اس تو مراد بے ایام اللہ او خاص دن مرادم کہ جنہ دنہ دے اندر اللہ رب العالمین نے دو قسم دے کام فرمائے ہوئے ہیں۔ کیڑے؟ ایک اے کہ کسے بھی امت دوتے، قوم دوتے، شخص دوتے میرے رب دی طرفوں کڑا امتحان آزمائش آ گئی ہو اور میرے رب نے انہوں نیست و نابود کر دیتا ہوئے، فرمایا انہوں دنہ دے بارے انہوں دسو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسے دوتے رب العالمین نے کرم فرمایا ہوئے، کسی بڑی تکلیف تو بعد، کسی آزمائش تو بعد، کسی بہت بڑی صبر آزما لمحے دے گزرن تو بعد میرے رب نے جو کرم فرمایا، جو انعام فرمایا ہوئے، جو مہربانی کیتی ہوئے، جو احسان کیتا ہوئے، جو فضل فرمایا ہوئے، فرمایا میرے نبی اس لمحے نو بیان فرمانا، اس لمحے دا تذکرہ کرنا، اس لمحے دا ذکر خیر کرنا، انہاں لمحات دا بیان کرنا۔ کیوں میرے اللہ؟ فرمایا اس واسطے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ فرمایا میرے حبیب تین پتہ نا کہ ساڈا ہر کم حکمت والا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ساڈا ہر کم، وہ کدی اس انداز نال بھی واقع کربلا سنو تو صحیح ہے کہاں، وہ صرف یہ تو نہیں بس دو آیات تو نہیں اتری ہیں نا جی کہ انما یرید اللہ، اگر مولوی نہیں پڑھی تو سبحان اللہ ہی نہ آکو جی، لو جی مولوی نے پڑھی ہی نہیں جی، پتہ نہیں مولوی کرو کہ تیرے سر چڑھ ہوئے اور کے کرو ہیں جی، تے جی اس نہیں پڑھی کل اسلکم علی اجرن تسی آکو جی مولوی دا ٹیم پتہ نہیں کرو کہ، وہ میری جان ذرا توجہ تے کرو۔ یہ مطلب ہے کہ حضور دی آل نال دشمنی تو کر رہے ہیں، مولوی نہیں، کہ تین صرف یہ کچھ پتہ کہ بس دو ہی آیتن میں تین دستان قرآن دا لفظ لفظ میرے حضور دی آل دے تذکرے پیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ توجہ ہے نا تو آڈی؟ دوجہ انہاں مولوی شہدہ دی مجبوری بھی ہوندی، گھنٹہ انہاں تقریر کرنی کسی جگہ تے ہو گئے، انہاں لازمی گالے پھٹے چک پروگرام کرنا ہوندا، جان دے نال انہاں پڑھی آیا تساں بھی سبحان اللہ کی بلائے با مولوی چاستہ دے ہوئے، دو ترے دوڑے انہاں وائے، تسی بڑے ٹینشن ہو گئے با مولوی بڑی سر آلا، بڑی شہادت پڑھ سی۔ میرا تو انہاں کے پتہ جے تسی آکو اسی سے واسطے تو تیرا گو چوپاں جی۔ میں جنگ جو فون آیا ملک صاحب، انہاں کا اللہ دا واسطہ ہی سن دامی محرم رات دا ٹائم دے، میں کہا کیوں خیر ہوئے تواڈے کول تے بڑے بڑے دنیا ملتان دے مولوی آندے جانے یار جڑیاں گلاں تو کردا ایک بار اسی اپنی عوام نو اے بھی دسنا چاہنے ہیں۔ میں آکھا وا تنو سنے ایک کو جلسہ بات اگلی وار تو کم از کم بول کے آکھن با مولوی نہیں۔ یہ تواڈی ہمت ہے، تواڈا حوصلہ جڑا 18 سالاں تو میں تسی برداشت کیتی ہوندے ہن آکھو جو سبحان اللہ تاکہ خوش ہو کہ میں نے بھی پتہ چلے۔ توجہ ہے نا جناب جی؟ حاضرین گرامی فرمایا میرے حبیب انہاں دناں دا ذکر کیتا کرو، انہاں دسیا کرو کہ اے دن نے جس دن ابراہیم نمرود دی آگ تو زندہ بچ کے باہر آئے، انہاں دسیا کرو، انہاں دسیا کرو، انہاں دسیا کرو کہ اے وہ دن نے کہ اس دن میرے باب آدم دی رب نے توبہ قبول فرمائی۔ ہن سبحان اللہ آتے ہوئے انہوں جو بات میں ناکھنا پوے ہیں جی میرے حبیب انہاں دسیا کرو کہ آج دا دن وہ دن نے کہ جس دن نو دی کشتی نو رب نے کنارہ بخشا، نو دی کشتی کنارے چڑھی۔ انہاں دسیا کرو، انہاں دسیا کرو میرا سونا آج دا دن وہ دن نے کہ رب نے جناب موسیٰ نو کامیاب کیتا تے فرعون دا تکبر تے غرور میرے رب نے دریا دیاں لہراں دے اندر ڈبو کے دسیا کہ اتھے اوہی تردن جڑے ادب والے ہوندن، جڑے نیاز والے ہوندن، جڑے غرور والے ہوندن، میرا رب انہاں دریاواں وچ ڈبو کے مار دیندا ہوندا۔ انہاں دسو، انہاں بولو، انہاں دسو میرا سونا وذکرہم
قرآن اترے میرے آقا دے قلب انور تے اور پہلا مخاطب میرے رب دے میرے حضورن سونا تسی بیان کرو، تسی ذکر کرو، تسی چرچا کرو، تسی نندسایا کرو کہ رب امتحان دے کے تہنج کرم کرتا ہوں گا تے جے رب ایڈے کرم کیتے ہو من تے بندہ رب نو یاد نہ کرے تو رب فرماندہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پڑھو ذرا قوم عاد دی حالت، قوم ہود دی حالت کہ میں رب نے 750 سال تک اسرائیل انہاں دے درمیان نہ بھیجا، اتنے میں کرم کیتے، نعمتاں دتیاں، رزق ہر قسم دا دتا، ایڈیاں لمبیاں عمراں دتیاں، 250 سال دا بچہ وانج کے لڑک پانچ قدم رکھے، کوئی تھوڑا کرن؟ توجہ ہے نا جناب دی؟ لڑک پانچ قدم رکھے، لیکن جدن میں بول گئے میں رب نے آسمان تو پتھر برسا کے انہوں تباہ و برباد کر دیتا، وَذَكِّرْهُمْ، انہوں سنائیاں کرے گا اللہ، کیوں میرے اللہ کیوں سناما؟ ان فی ذالک، بے شک انہاں دے اندر لآیات، نشانیاں کہندے واسطے، لکل صبار، ہر صبر کرن والے واسطے، شکور، ہر شکر کرن والے واسطے۔ کائنات تے دو ہی گروہ ہیں، کیڑے کیڑے؟ ایک صبر کرن والے تے ایک شکر کرن والے۔ بولیے ذرا، بولو چاہ شکر کرن والے تے ذرا محبت نال بولو، شکر کرن والے تے ذرا بات بولی ہے، شکر کرن والے تے شکر کرن والے تے کتھائیں وچ ہائے ہائے دا ذکر تو نہیں آیا جی؟ میں دوبارہ آیت پڑھا، رب العالمین فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لفظوں تے غور کرے آئے، فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ میرے حبیب اللہ دے دینن بیان فرمایا کرو، اللہ دے دینہ دا تذکرہ خیر فرمایا کرو، اللہ دے دین یاد دلایا کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ دے دینہ تو مراد او خاص تے برکت والے ایام کہ جنہ دنہ دے اندر اللہ رب العالمین نے کسے قوم تے کوئی انعام فرمایا ہوئے، کسے قوم تے کوئی فضل کیتا ہوئے، کسے قوم تے کوئی مہربانی فرمائی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کسے نو امتحان جو کڑیا ہوئے تے کامیابیاں عطا فرمائیاں ہوئے، کسے تے کوئی تکلیف لے آندی ہوئے اس نے صبر کمایا ہوئے، میرے رب نے انعام عطا فرمائے ہوئے، کسے دیا جانوران تو آزمائش ہوئی ہوئے اس نے صبر کمایا ہوئے، میرے رب نے انعام نال نوازے ہوئے، تے کوئی غربت دا مارا میرے رب دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے ہوئے، دعا کیتی ہوئے میرے اللہ میرے پالن ہارا میرے رازقہ کرم نوازی فرما، تے میرے رب نے کرم فرمایا ہوئے اس شکر دا کلمہ پڑھیا ہوئے، میرا سونا ایو جے دن ایو جیاں گلہ اپنے امتیاں نو یاد دلایا کرو تاکہ صبر کرن والے دے صبر اندر اضافہ ہوئے، شکر کرن والے دے شکر اندر اضافہ ہو جائے۔ اے میرے خالق دا فرمان میرا خالق سنا رہا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو حاضین گرامی قدر پھر اگے چلے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید دا تعلق صحابہ کرام نال بھی گہرا، حضور دی آل پاک نال بھی گہرا۔ اللہ دی قسم ہے کوئی بھی ہستی وے کو چاہے صحابہ کرام دے وچوں ہوئے چاہے میرے حضور دی آل دے وچوں ہوئے، تکلیف آئی ہوئے، آزمائش آئی ہوئے، امتحان آیا ہوئے، کسے دے منہ چوں کوئی اچھا لفظ نکلا ہوئے، چاہے صدیق اکبر دی ذات ہوئے، چاہے عمر فاروق دی ذات ہوئے، چاہے عثمان غنی دی ذات ہوئے، چاہے مولا علی ہوئے، چاہے امام حسن مجتبہ ہوئے، چاہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما
ہوئن، چاہے سیدنا بلال ہوئن، اللہ دی قسم ہے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے صحابہ کرام دی صفاں دے اندر کہ تن دی بوٹی بوٹی کیتی جا رہی آئی، وقت بھی مسکرا رہے آئے، مارن آلے تے بوٹیاں کرن آلیاں سوال کیتا، اے بندے وہ تو انسان ہے کیڑی بلائیں، تین درد نہیں ہو رہا، تین تکلیف نہیں ہو رہی، تیرے جسم نو بوٹیاں بوٹیاں کر کے کٹیا جا رہا ہے، خدا دی قسم ہے اگوں جواب کے ملدا، وہ بوٹیاں بوٹیاں کرن والو، وہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرن والو، سنو جندنا تے جسم ٹوٹے کیتا جا رہے ہے، جے او راضی ہے اللہ دی قسم ہے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ذرا محبت نال سبحان اللہ، کئی شے سننی نے تا بشک جاگ دے رہے ہیں جی، ماشاءاللہ مہربانی، توجہ ہے جناب دی، گل سن دے بیٹھے میری حاضرین گرامی قدر، وجہ کیا ہے تساں قرآن سنیا ساڈے کولوں، میں پڑھیا سنیا، قاری صاحب پڑھیا سنیا، مسجد آلیاں استاداں پڑھیا سنیا، اساں قرآن انج سنیا، خدا دی قسم صحابہ تے آل بیت اے او با برکت لوگن جنہ قرآن تیرے میرے کولوں نہ پڑھیا نہ سنیا نہ کسے غور کولوں، انہاں ڈائریکٹ میرے آقا دی زبان پاک جو قرآن سنیا، ہاتھ چاہ کے حاضرین گرامی انہاں دے استاد کوئی آج دا ملا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی قاضی نہیں، ارے کوئی بھی نہیں، انہاں دا استاد کون ہے؟ کالی کملی والے مصطفیٰ جناب آمنہ دلال میرے حضور نے قرآن پڑھایا سمجھایا، اور حاضرین گرامی قدر خود بھی صبر کر کے دکھایا، خود بھی شکر کر کے دکھایا۔ میرے آقا دعا منگدے ہوں آئے، اللہم آتنا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، میرے اللہ شکر کرن والا دل عطا فرما، ذکر کرن والی زبان عطا فرما۔ اے آقا دعا منگنے اے حضور دیاں دعاواں وچ دعا شامل ہے، اور خدا دی قسم ہے جس ویلے جبریل امین آن کے جناب امام علی مقام دے متعلق میرے حضور نو دسیا سونا تیرا اے نواسا کل کربلا دے میدان اندر ظلمن شہید کا دیتا جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر میرے کریم نے اے دعا نہیں منگی، یا رب العالمین میری امت تے بھی امتحان، میرے بچے نواسے تے بھی امتحان ہے، میرے اللہ امت تو بھی امتحان چال ہے، میرے بیٹے تو امتحان بھی چال ہے، تو تا جاندہ نا میرے اللہ میرا سب تو پیارا نواسا یہی ہے، میرا سب تو پیارا بیٹا یہی ہے، ایک دنا حسن ہے دوجے دنا حسین ہے، میرے اللہ امتحان چال ہے۔ اللہ دی قسم شاہ پروالو میرے آقا نے امتحان دے پلن دی دعا نہیں فرمائی، امتحان دے چھٹ جامن دی دعا نہیں فرمائی، آقا دعا کے کر رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ اے میرے پاک اللہ جس ویلے امتحان دا ویلا آوے، مشکل گڑی آوے، اوکھا ویلا آوے، تکلیف دا ویلا آوے، ظلم دا ویلا آ جائے، میرے اللہ میں تیرے کولوں اپنے بچے دے چھٹکارے دی دعا نہ پیا کر رہا، میرے اللہ اس گھڑی میرے حسین نو صبر عطا فرماویں۔ سر میرا سوال ہے تے ہاتھ بن کے میرا سوال ہے، خدا دے واسطے کن کھول کے سنے آئے، اگے مرضی آوے جو مرضی پہ کرو، اس نال میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں سوال کرنا میرے حضور دی دعا قبول ہوئی نہ ہوئی؟ میں اس بندے نے بے ایمان سمجھے سا جی سوچا نہ بولیا کہ میرے آقا دی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جدہ ایمان ہے ہاتھ چاہ کے بول سے جی ماشاءاللہ میرے آقا دی دعا نو شرف قبول ملا۔ ایک دعا تو حضور دی نہیں ہے نا، میرے کریم نے کتنی دعا فرمائیاں، خدا دی قسم ہے میرے آقا دی دعا دا عالم ہے، شان ہے، اے لفظ ہوتا تو
پیچھے جدا ہوندے میرا اللہ یار دیاں دعاواں پہلے قبول فرما لیندا ہوندا اجابت کا جوڑا نجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی پڑھو سارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے ایک باری جھوم کے پڑھو سارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے حاضرین گرامی میرے اللہ نو یار دی رضا منشا بڑی پیاری لگ دیئے تے یار دی رضا تے منشا کے ہے اے نہیں کہ میرے اللہ میرے حسین نو میری امت نو امتحان تو بچا لے حضور دی رضا اے نہیں حضور دی رضا تے منشا تے چاہتے ہے کہ میرے اللہ جدن تکلیف دا ویلا آوے مشکل دا ویلا آوے آکھی کڑی آوے پتران دا خون سامنے ہوئے بھتیجیاں دیاں لاشاں سامنے ہوئے بھنیاں دیاں لاشاں سامنے ہوئے میرے اللہ او ویلا ایسا ویلا ہوندے کہ بڑے بڑے سفر دے پار پھگل کے رائی ہو جایا کر دے ہونے پر میرے اللہ میری رضا ہے میری منشا ہے کہ اللہم آت الحسین صبرا واجرا حاضرین گرامی میرا سوال ہے کیا اس مولوی نے جھوٹ بولیا جس نے جناب نو ایک گل دسی کہ میرے حسین دے پائے استقلال اندر لغزش نہیں آئی میرے حسین دے قدم نہیں لڑکھڑائے میرے حسین دے صبر اندر کمی نہیں آئی کیا اس مولوی نے جناب دے سامنے جھوٹ بولے جڑا جناب نو ڈنکے دی چوٹ دے ایک گل دسیندا رہ گیا کہ میرا حسین بچیاں دیاں لاشاں چاہ کے خیمیاں والا آوے تے خیمے چ لاش لیان کے سنبھال کے سر سجدے وچ رکھ کے تے دعا پیا کردا ہووے اے میرے پاک اللہ تیری شکرانہ تیری مہربانی کہ تے میرے بچے دی قربانی قبول فرما لئیے تے میرے لال دی قربانی قبول کر لئیے تے میرے شہزادے دی قربانی قبول کر لئیے ایک او آئی جڑا آکھن لگا معاذ اللہ کہ دھاڑ نکلی حسین دی کوئی بولیا کہ سیدہ زینب دی معاذ اللہ دھاڑ نکلی کئیاں کیا پردے لے گئے کئیاں کو جا کیا ایک پاس رب دا قرآن کھڑے قرآن کہہ رہے ہیں ان فی ذالکا لآیات لکل صبار شکور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں میرا سونا انہاں واقع ابراہیم سناؤ کہ بچے قربان کرنے پاؤندے نے لیکن بندہ کردہ کہوے بچے دے گلے تے بندہ چھری رکھ دیندا ہوندا کہ یار راضی اسی راضی بچہ ذبح کرنے تا راضی ہے اسی ذبح کر کے راضی ہیں میرا سونا انہاں ایوب دا واقعہ سنایا کرو مال بھی گیا بھیڑا بھی گئیاں بھینساں بھی گئیاں اٹھ بھی گئے گاواں بھی گئیاں بچے بھی گئے سارے حتیٰ کہ اپنی جان رہ گئی جان تے بھی امتحان آیا لیکن حالت کے وے جناب ایوب کہہ رہے ہیں میرے اللہ کوئی سکھ نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی منکھ نہیں کوئی شکوہ نہیں میرے اللہ
دیون والا بھی تو ہے لین والا بھی تو ہے انشاءاللہ تو راضی ہوئے میرا سونا انہاں سنایا کرو کہ جناب یونس کی میں مچھلی دے پیٹ اندر گئے کتنا عرصہ گزاریا انہاں نے گلاں دسائیاں کرو میرا سونا انہاں دسیا کرو کہ کی میں یعقوب تو یوسف جدا ہویا تے کی میں کھو اندر ڈالیا گیا کی میں مصر دے بازاراں وچ یوسف وکیا تے کی میں تومتا لگیاں کی میں قیداں کٹیاں تے کی میں رب نے بادشاہ عطا فرمائیاں انہاں سنایا کرو انہاں دسیا کرو میرے آدم کو لو اوے پودے دا پھل کھاون والی لذت ہو گئی میں جنت چو کڈیا میرے آدم نے کی میں توبہ کیتی میں کی میں قبول فرمائیے انہاں دسایا کرو میرے نوح دی قوم تے طوفان دا عذاب آیا سیلاب دا عذاب آیا نوح دی کشتی کنارہ نہیں ملیا میں کی میں کنارہ بخشیا میں کی میں کشتی پار لائیے انہاں دسایا کرو تاکہ انہاں دے صبر اندر اضافہ ہوئے انہاں دے شکر اندر اضافہ ہوئے ارے لوگو ذرا توجہ کرو آؤ چلیے مینا دے اندر جتھے جناب خلیل اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ رہے ہیں چھری چلا رہے ہیں باپ ابراہیم ہے بیٹا اسماعیل ہے بولیے باپ میں بڑی چاس سے ٹرے ہوئے ہیں تو ایک موضوع لے کے چلے ہیں اور اس واسطے لے کے چلے ہیں کہ اگلے اللہ کرے اگلے دا دن سنیاں دے سنیاں لے گزرے اور ایک گل دا شکر ادا کیتا کرو کہ شکر کرو میں چھوڑی میں نہیں رہا نہیں میں کسی نے تاک لیا میں اتھاؤں نہ پلینا میرے بولنے کو کمی آئی تو جنہ ذاکرہ پیچھے میں نے اس پتر نو آکھ ہے میرے آدمی میں بولتا پہنتے آن کے میں صرف 10 منٹ بول دے ادھا گھنٹہ تا ڈانس کرنے لگ گئے اے والے تے اے والے تے او والے تے یہ والے آؤ کام دی گال کرو کوئی اس امت نو سدھے راہ لاؤ میں تو اندسا محرم دی فضیلت کیا صرف یہ فضیلت ہے کسے آکھا جی ماتم کرنا عبادت کسے آکھا جی رومنا عبادت کسے کچھ آکھیا کسے کچھ آکھیا آسن بخاری شریف دی حدیث صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونا 5 نمازوں تو بعد تے فرض روزوں تو بعد کوئی افضل نماز ہے کوئی روزے ہیں تو دسو میرے کریم نے فرمایا اے میرے صحابی سن 5 نمازوں تو بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو پچھلی رات ہی نماز ہے تے فرض روزوں تو بعد اگر کوئی اہم ترین روزے تو میرے حضور فرمایا وہ محرم دے روزے محرم توجہ ہے نا ہاں اے ہے محرم منا مندا مسلمانہ والا طریقہ کدی رکھے نے نامی دامی دا روزہ عاشور دا روزہ کوئی نہیں سنیا کیوں چاول خدا رہے میں جس وقت آکے تقریر 9 پیا اور ادھا بھی میں اللہ پاک نے میرے کو پوچھے گئے تو میں 10 مالک مائتا انہاں راضی کریں رہے ہوں میں کیویں 4 5 تقریریں دیار دیاں کر کے تے روزے بچا ماں تو کم از کم میری جات بھی رکھ لیا کرو ہوں میں اگے ملک صاحب نو دسو آئی کہ نامی نو صبح میری اٹک آئی ٹھیک ہے جی دن دے وقت بات اگے یعنی زور دے اگے پیچھے میری چکوال آئی اتوں نکل کے چک مظفر آباد آمنا میں ساریاں ڈیٹاں تے لیک پھر چھوڑی کون مولوی ہے بھائی جی جڑا کم از کم 1.5-2 لاکھ دی قربانی دے وے وہ بھی اس قوم پیچھے جڑی تے میں سن کے تے کل بات تے ودی ہو سی ہائے حسین ہائے حسین تسی میری محبت دا میں صلہ نہیں دیندے میں تو اللہ دی قسم چاہ کے پیدا ممبر رسول تے بہ کے پیدا حسین دیکھو نا چیزاں دو ان ایک حسینی ہے سوچ ایک تیری تے میری سوچ اسی یزید نو اپنا دشمن سمجھ دیں انہوں سی فاسق آدھے ہیں فاجر آدھے ہیں نا جی کیوں آدھے ہیں کہ اس نے میرے حسین پاک دے خلاف بغاوت دا علم بلند کیتا آپ نو ظلمن شہید کر دیتا اسی اس وجہ تو اس نال نفرت کر دیں تے میرا حسین کس وجہ تو نفرت کر دیں اس وجہ تو کر دیں نفرت کہ میرے نال دشمنی کر دا نہیں انہوں دی نفرت دی وجہ کیا آئی قرآن نہیں پڑھ دا
یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ شریعت دی حداں پامال کردا ہے۔ ہن دسو اسی کس سوچ تے کھلوتے ہیں؟ اساں حسین دی سوچ تے ہونا چاہیے یا اپنی سوچ تے؟ حسین دی یزید نال مخالفت دی وجہ کی آئی؟ بولو ذرا سارے اچھا بولو، کیا وجہ ہے مخالفت دی؟ قرآن نہیں پڑھدا، نماز نہیں پڑھدا، شراب پیندا ہے، زانی ہے، قاتل ہے، اور قاتل شریعت ہے، شریعتی حدود پامال کردا ہے۔ تے میں کیا کیتے؟ کیا میرے اس محبت بھرے مجمع اندر، انہاں میرے یاراں دے اندر، انہاں میرے بزرگاں دے اندر کوئی ایسا محبت والا جوان ہے بیٹھا جڑا کہ کم از کم قاری صاحب 10ویں محرم تک نہ میں نماز چھڑ سا نہ میں قرآن دی تلاوت چھڑ سا؟ کوئی بندہ میں کوئی یہ نہیں آکھا کہ اے بندہ تے او بندہ نہیں، کوئی ہے ایسا شخص کہ جڑا اے آکھے کہ انہاں 10 دنوں دے وچ میں ایک ختم قرآن مجید دا پڑھ کے تے میں شہدائے کرب و بلا دی روح نو آپ پیش کرے سی؟ تسی کہہ جی اساں تو اودے وینے نے، کم از کم اللہ تعالیٰ فرما رہا میری گل نو چھڑ دیو۔ کیا میرے حضور نے اپنے بچے نہیں جی دسو سی کہ ایوب دی دھاڑ نکل گئی، ایوب دی گھر والی چیخ پئی؟ نہیں، قرآن تے گلاں نہیں دسیاں، قرآن تا صبر بیان کیتا ہے۔ اگر کوئی آکے نا کہ جناب یعقوب دا تساں تذکرہ کیتا ہے تے رو رو کے انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی، میں تو ایمان نال پیادا من جڑے وہندے شہندے آندے ہو نا سجے کبے دائیں بائیں، ہاں جی ادو بھی چر لیا ادے بھی لگے گئے، کتنی اکھاں چو ایکچول ہنجو پہ آندے ہوندے تے کتنے ہائے 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 آلے ہوندے؟ غلط آکھے بھائی جی ٹھیک آکھے؟ چھڈے رہ کرو، اپنی کھرلی چو کھاونا چنگا ہوندا، اپنی سائیڈ چلنی ٹھیک ہوندی ہے۔ میں تن آیت پڑھ کے پہ دسنا کہ رب پیادا بھئی انہاں او دن میرا سنائے کر تاکہ انہاں دے وچ صبر آوے، انہاں دے وچ کی آوے؟ صبر آوے، تے جدن صبر ملے تو پھر انہاں تے اللہ دا شکرانہ بھی ادا کرنا آوے۔ ہے توجہ؟ حاضرین گرامی آؤ سنے آئے، اللہ دی قسم میں منیا اسلام دی تاریخ اندر قرآن نے بڑے بڑے واقعات بیان فرمائے، جنہیں میں ذکر پہ کر رہا ہوں۔ کوئی اسلام دی تاریخ اندر پہلے واقعہ نہیں آیا کہ باپ دے ہاتھ جو چھری ہوئے تے بیٹا بطور قربانی اگے لٹایا ہویا ہوئے تے باپ بیٹے نو کہہ رہے ہوئے کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحکا فانظر ماذا ترى۔ بیٹا بولیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسلام نے کبھی پہلے ایسا منظر نہیں تکیا، اسلام نے دامن اندر جناب ابراہیم و اسماعیل تو پہلے کوئی ایسا منظر نہیں آیا کہ باپ چھری لے کے بیٹے دے گلے تے کھڑا ہوئے تے چھری چلا رہے ہوئے تے بیٹے نے کہہ رہے ہوئے یار تاں منیند ہے جے میں تین قربان کرا تے بیٹا پیاد ہوئے ابا اوے کر جی میں یار آدھئی اوے کر میرا بابا جی میں تیرا یار آدھا ہے۔ آج اگر میں جناب نوے سنے لا کہ جس ویلے باپ بیٹا تیار ہو گئے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔
اج دا مولوی اپنے منن والےاں اپنے پیار کرن والےاں دا سیندا بیٹھا ہوئے کہ جس ویلے باپ بیٹا تیار ہو گئے تے باپ نے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی، میرے رب سچے فرمایا بس کر میرے خلیل بس کر، اساں دے بدلے عظیم قربانی لے لئی، ایدی عظیم قربانی دا بدلہ اساں تیرے بیٹے اسماعیل نو بچا لیا۔ تے میرے جیسا میرے مسلک والا مولوی دستا پیا ہوئے کہ اس دے بدلے میرے حضور نے اس دن فرمایا عالم ارواح دے اندر میرے اللہ اسماعیل نو بچا لے۔ رب سونے فرمایا اے کوئی اسماعیل دی جگہ تے قربانی دین والا، ساری مخلوق خاموش ہو گئی، کوئی نہ بولیا۔ جناب خلیل چھری دوبارہ تیز کر کے پھر بیٹے دے گلے تے لے گئے، دوبارہ چلی، پھر مخلوق بول اٹھی مولا کرم فرما جے تھے اج اسماعیل ذبح ہو گئے، میرے اللہ کون بیٹے ذبح کرے سی، وہ کون بیٹیاں دے گلے تے چھری چلائے گا؟ میرے رب نے فرمایا ہے کوئی پھر اسماعیل دی جگہ تے قربانی دین والا؟ پھر خاموشی چھا گئی، تیسری مرتبہ پھر چھری آئی، میرے رب دے سامنے مخلوق ساری بول پئی میرے اللہ بچا لے اسماعیل بچا لے۔ آواز آئی اے کوئی اسماعیل دی جگہ تے قربانی دین والا؟ شاپر والو سارے خاموش ہو گئے۔ جدن چوتھی واری چھری آئی میرے کریم آقا فرمایا میرے اللہ اور کوئی قربانی دے نہ دے، میرے سونے اللہ میں اپنا بیٹا حسین قربان کر کے بدلے عطا کرے۔ اچھی سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ، توجہ ہے نا، اچھی بولو۔ حاضرین گرامی آج اگر قرآن دی تفسیر جناب نو میں سنا رہا، کیا میرے حضور نے سر توجہ دے سو، کیا میرے قریب نے مولا علی نو قرآن پڑھایا تے نہ دسیا ہو سی کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک کیڑی قربانی لئی گئی ہے؟ جی میں آج کئیاں مولویاں آکھیا جی وہ جنت کا مینڈا تھا، میں آکھیا خدا کے بندے ذرا سن کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے اور اس جنت کا انعام کیسے انسان سے عظیم ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے جو چیز بنی ہوتی ہے وہ چیز عظیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ عظیم ہوتا ہے جس کے لیے چیز بنتی ہے۔ میں آکھیا سن اللہ دی قسم ہے وہ مینڈا عظیم نہیں ہے جڑی آقا قربانی دے رہا ہے، میرے اللہ اتے خلیل بیٹے دی قربانی دے رہا ہے، اتے تیرا حبیب اپنے بیٹے حسین دی قربانی دے رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ جاگ دے بیٹھے ہو، محبت نال بیٹھے ہو، سکون آ رہے ہیں، ایمان نال دس ایک باری ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ۔ آج میں نے کوئی قصیدہ بھی یاد نہیں، چونکہ موضوع میں ایسا رکھ کے لے آیا نا، ہونا چاہیے کوئی دسو تو میں پڑھ چڑھ دیں، تسی بھی تو ماشاءاللہ سن لے رہے ہو جی، کوئی یاد آ جو تو دس دے، نہیں تو ساڑھی تو سورہ الحمدللہ اتنی بھی سونی لگی پئی جی، اے تو میں بھی آندا ہے۔ چلو میں ایک بار ذرا گل پوری کر لئی نا جڑی میں موضوع جناب نو سمجھانا ہے۔ حاضرین گرامی ہن باپ بیٹے دی قربانی کیویں؟ باپ نہیں آکھیا میرے اللہ کدی تیرے جہان تے انج بھی ہویا، کدی ایڈے ڈاڈے امتحان بھی ہوئے کہ بیٹا قربان کرا، نہیں بولیا خلیل، بولو خلیل بولیا نہیں، نہ بولیا۔ اگر اسماعیل دی قربانی دے متعلق جناب خلیل نو دسیا گیا تے خلیل نہیں بولے میرے اللہ میرا ہکو ہے بچا لے، نہیں اسماعیل نہیں بولیا، ابراہیم نہیں بولے۔ خدا دی قسم جس ویلے جبریل کملی والے نو آن دسایا کہ سونا امت تیری اس تیرے نواسے نو ظلمن قربان کر دے سی، اگر خلیل نہیں بولیا
مولا اسماعیل بچا لے تو حبیب بھی نہیں بولیا مولا حسین بچا لے بلکہ دعا کی تھی مولا جی میں اسماعیل نو صبر دیتا ہی میرے حسین نو بھی صبر عطا سر اگر حسین صبر نہ کرے تو وفدینا ہو بذبح عظیم کڑے پاسے گیا سوچنا لی گال ہے نا جی توجہ ہے نا جناب حاضرین گرامی پھر توجہ دینا اگر اتھے ماں ایک جواب دے وے کہ جی میں رب راضی اے برانڈے آلے خدا دا واسطہ نے سبحان اللہ اچھا جی ماشاءاللہ جی او پچھلے محمد آیات اگلے پچھلے جڑے چھپے بیٹھے میں تو سارے بھائی کجوم ایک باری سبحان اللہ حاضرین گرامی اتے ہک ہے ماں کتنیاں بولو ہک ماں نہ کہ حاجرہ جڑی بیٹا روانہ کر رہی ہے انوان کے دسیا گیا پتہ ہی خلیل اسماعیل نو کدے لئی ویندا فرمایا یار دی دعوت ہے جانے دعوت دوت کوئی نہیں اے ذبح کرن چلے تے بیوی بولیے جے رب ہی میں راضی ہے اسی بھی راضی ہیں اللہ دی قسم اڑا کربلا دے میدان اندر اتھے ایک حاجرہ نہیں ایک ماں نہیں ایک بیٹا نہیں ہے اتھے زینب وکری ماں ہے تے زینب دے وکرے بیٹے اتھے حسین الگ ہے حسین دی ماں الگ ہے اتھے اکبر الگ ہے اتھے اُدی ماں الگ ہے اتھے اصغر الگ ہے اُدی ماں الگ ہے اتھے قاسم الگ ہے اُدی ماں الگ ہے اتھے عباس الگ ہے اُدی ماں الگ ہے بولو سبحان اللہ قبلہ اتے ایک ماں ہے اتھے کئی ماما قربانیاں دے رہی ہیں اتھے ماں پہلے خبر کوئی نہیں کہ اتھے پتہ نہیں کدے لئی ویندے دسیا کہ نہ یار دی دعوت لے چلیا ماں نو خبر کوئی نہیں بعد جو پتہ چلیا تے باتوی ماں حوصلے اندر ہے اللہ دی قسم شاہ پر والو اتھے ماما نو خبر ہے اتھے زینب نو آنو محمد بھیج دی جاتے خبر آئی جتے میرے لال جا رہے ہیں ادو ہی نہ واپس کوئی نہیں آمنا ادھوں بچ کے کوئی نہیں مڑیا تے تامی کہہ رہی ہے میرا حسین تیرے بچڑے بعد چ میرے پہلے اتھے اتھے ہک اسماعیل ہک باپ ہک بیٹے بھنے پتر ہوں دن یا نہیں چلو جڑے بھنیاں نال پیار نہیں کر دے نہ بولو جڑے کر دیو اپنے بھانجے نال پیار محبت نال بھنے پتر ہوں دن یا نہیں بتیجے بیٹے ہوں دن یا نہیں بولو سارے بتیجے بیٹے ہوں دن یا نہیں حاضرین گرامی ہن توجہ کرے آئے تے اپنے بیٹے بھی حسین دے ہائے یا نہیں بولو علی اکبر بھی علی اصغر بھی تے اتھے ہکو بیٹے اتھے بیٹے بھی بتیجے بھی بھانجے بھی قربان ہو رہے آئے اتھے ہکو بیٹا اسماعیل برا کوئی نہیں اتھے میرا حسین آپ بھی ہے عباس بھی ہے عمر بن حسن بھی ہے ابو بکر بن حسن اے سارے پیر بھی نال خدا دی قسم ہے جدن میں واقعہ بیان جناب دے سامنے کر رہے ہیں اللہ دی قسم میں بڑا جذبہ آ رہا ہے کڑی گالدہ میرے اللہ جے کدی حوصلہ دے میں تا اے اچیا دے میں جڑا میرے حسین نو کربلا دے میدان اندر عطا فرمایا یا جے صبر دے میں ماما نو تائیوے دا صبر دے میں جی میں اونو محمد دی ماں نو عطا فرمایا یا جے صبر دے میں میرے اللہ تائیوے دے میں جی میں اصغر دی ماں نو عطا فرمایا یا جی میں اکبر دی ماں نو عطا فرمایا یا حاضرین گرامی اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میرا سونا اللہ دے دن یاد دلایا کرو کیوں میرے اللہ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور
ابراہیم دی قربانی والا دن بھی دامی دا اگلی منظر سنیا جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی دے نا دے نامی دا ہاں دے دامی دا رات 11ویں دی جناب نو دی توبہ قبول ہوئی دے دامی دا رات 11ویں دی جناب نو دی کشتی کنارہ ملیا بولو دے دامی دا رات اوہ اللہ تعالیٰ توڑیاں بند زبانہ کھولے میرے اللہ جڑا اتھے بولے انہوں باہر دے بولن تو بچا میں باہر گھاٹ بول سو تو جھگڑیں تو بچ سو ذرا بولو جناب نو دی کشتین کنارہ ملیا دے دامی دا رات 11ویں دی حزین گرامی قرار فرعون غرق ہویا دے دامی دا رات 11ویں دی او بولو دے دامی دا رات 11ویں دی سنیائے اگلی گال جناب عیسیٰ آپ نے جس دن جادوگراں دے نال مقابلہ فرمایا میرے رب نے فتح عطا فرمائیے دیں دامی دا رات 11ویں دی جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چو باہر آئے دیں دامی دا رات 11ویں دی جناب یوسف کنویں چو باہر آئے دیں دامی دا رات 11ویں دی آپ جس دن قید خانے باہر آئے دیں دامی دا رات 11ویں دی جس دن تخت بیٹھے دیں دامی دا رات 11ویں دی آؤ سنو لوگو جس دن قیامت قائم ہوئے گی اس دن بھی دیں دامی دا رات 11ویں دی جس دن میرا حسین بچے تے اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ بھی دیں دامی دا رات 11ویں ایڈے وڈے صبراں والا ایڈی وڈی ہمت والا ایڈے وڈے پائے استقلال والا ایڈے وڈے عزم والا وہ ایڈی ہمت صبر والا خدا دی قسم ہے تاریخ اسلام اندر بلکہ تاریخ کائنات اندر نہیں آیا جی میں حسین آیا تو میں ایک اور دساں بڑی توجہ نال سنیا ہے میں کئی بزرگاں دے واقعات پڑھے جنہ دے نام نال حسین لگدائی کیا لگدائی بولیے حسین ایک بزرگ آئے تو انہوں نے ماریا جا رہے ہیں پہلے انہوں نے ہاتھ کٹے گئے انگلیاں کٹیاں گئیاں پھر انگوٹھے کٹے گئے پھر پچھو اتھوں ہاتھ کٹے گئے پھر اتھوں کٹ دیتے گئے پھر کن کٹیا گیا پھر ہونٹ کٹ دیتے گئے پھر انہوں نے نک کٹ دیتے گئے پھر پیران دی انگلیاں پھر پچھوں گٹیاں کولوں پیر پھر اس طرح تے او نا تے وات آکھن ہن گوڈیاں دے بھار چل کٹیو ان پیر خون وگدے پین چل او چل دن تے مسکران دن چل دن تے مسکران دن کسے کولو سنیا نہ گیا اس آکھا اوے او تن درد نہیں ہوئی نہ تیری اکھی چھوڑیاں نے نہ تیری کان چھوڑے نے نہ تیری زبان یا نہ اپنا تیرے نک چھوڑے نے نہ تیرے ہاتھ نہ تیرے پیر وات بھی مسکران دا ودان آدن پیڑ تب ہوندی پئیے پر کے کنا میرا نام غلام حسین ہے میرا نام غلام حسین ہے میری ماں میرا نام رکھیا ہی میرے حسین دی غلامی آلا تے کل دنیا ایک کوئی نہ آکے کہ حسین دا نوکر آئی حسین دا غلام آئی تے ودائی روندہ ودائی کرلاندہ ودائی سینے تے تھپا مرندہ ودائی وال لچھندہ ودائی بین کرندہ کوئی نہ آکے وہ لوگوں سنو اگر کوئی غلام حسین ہوئے وہ ادھا جسم کٹ کے بوٹی کر دیتا جائے تے مسکراندہ نظر آئے تے جدن امام حسین دی گاتا سی بات دسو کے بات اس حسین دی شان دے ہمت تے عظمت تے صبر دا مقام کے ہو سی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی
ماشاءاللہ جڑے ہاتھ چاہ کے پہ پڑھ دیو اللہ توڑے ہاتھ بھی سلامت رکھے زبانہ بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی پڑھیے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی رونق ہے مساجد میں بیت اللہ کی اذانوں میں رونق ہے مساجد میں بیت اللہ کی اذانوں میں کیوں منبر بھی ہائے 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 پڑھو منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے منبر بھی آج دی میری تقریر نو یاد رکھے اگر حسین دا ذکر سن کے اگر حسین دا ذکر پاک سن کے جناب نو صبر تے شکر دی توفیق نصیب ہوئے نا سمجھے آئے کہ اس کو لو ذکر سنے ہیں جڑا قرآن دیاں تے حضور دیاں فرامین دے مطابق لے کے چل ہے تے جے اگر ادھا الٹ ہوئے سمجھے آئے قرآن دے خلاف چلا گیا سمجھائے حضور دے فرمان دے خلاف چلا گئے اگر میں توہن دساں کہ وفدیناہ بذبح عظیم دیواری حضور نے آکھیا مالک میں حسین دینا تو حسین دی قربانی پیش کرنا وہ کیا حضور میرے حسین نو نہ دسے ہو سی کیا علی اپنے بچے نہ دسے ہو سی یار کیا میری سیدہ کائنات اپنے شہزادے نہ دسے ہو سی وہ کیا جناب حسن مصطفیٰ نہ دسے ہو سی وہ کیا صدیق عمر عثمان نہ دسے ہو سی تو یاد رکھنا حسین نام صبر دا حسین نام ہمت دا حسین نام حوصلے دا حسین نام ظالم دے سامنے ڈٹ جامن دا حسین نام ظالم دے سامنے ڈٹ جامن دا حسین نام جابر دے سامنے کلمہ حق بلند کرن دا اگر حسین دا ذکر سن کے یہ چیزاں تیرے کو آ جامن تن صبر دی دولت بھی ملے تے صبر تکلیف کٹ کے بھی تو شکرانے پڑھدا وداویں تا سمجھے تو سچا حسینی ہے اور اگر تکلیفاں چو نکل کے بھی تو نماز پڑھدا کھڑا ہوویں تو قرآن دی تلاوت کرتا بیٹھا ہوویں تے تو ظالم حاکم دے سامنے کلمہ حق بلند کیتی کھڑا ہوویں اللہ دی قسم ہے بلا خوف و خطر تو اپنے سینے تے حسینی لکھ تیرا سینہ میں چمے سے تیرا سینہ حسینی ہے جے رب نے تین اے توفیقاں عطا فرما رکھیاں تے جے اگر کوئی کمی بیشی ہے تا احباب ذی وقار پھر سوچنا لی گل ہے کہ کتنا ہی اسی غلط سائٹ تے نہیں ٹر گئے بس میرا یہ جملہ تساں اپنی ذہن تے رکھ کے جانے ایک مخالفت ساڈی یزید نال ایک مخالفت میرے حسین دے یزید نال دوئیں چ بڑا تضاد ہے بڑا فرق ہے اسی اس واسطے یزید دے مخالف کہ اس نے میرے حسین نو شہید کیتا میرے حسین دی بچیاں شہید کیتا حسین اس واسطے مخالف کہ یزید نمازی نہیں یزید قرآن نہیں پڑھدا یزید شرعی حدود پائمال کردا ہے ہن اساں اپنی سوچ تے نہیں نہ کھلونا اساں حسینی سوچ دا پرچم لے کے کائنات تے نکلنا اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اگلا جمعہ یاد رکھا ہے 12 بجے تشریف لے آسو انشاءاللہ العزیز اور انتہائی بابرکت جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ سب نو حاضری دی توفیق عطا